دا پالیسی آف پاکستان تحریک انصاف تھوڑی سی رینیوڈ ہمیں یوں لگ رہی ہے کہ مختلف اینڈس پہ پی ٹی آئی نے اپنے لوگ چینج کیے ہیں. اب جیسے یہاں کے پی میں چینج ہوئے ہیں تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں انہوں نے جو اپنے اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ نامینیٹ کر دیے. پہلے تو نامینیشن ہی نہیں ہو رہی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ جو اچکزئی صاحب ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر اتفاق نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں سب کے کنسنسس کے بعد ان کا نام اسمبلی سیکریٹریٹ میں دے دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب تو پولیٹیکل پاورز کے ساتھ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, جبکہ پی ٹی آئی کا ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا بااختیار طبقات کے ساتھ, تو کیا ساری پی ٹی آئی محمود اچکزئی صاحب کے پیچھے کھڑی ہوگی ان کی امامت میں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. خان صاحب نے اس لیے ان پہ ہاتھ رکھا ہے بیکاز ہی تھنکس کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور میں نے پہلے بھی اس پلیٹ فارم سے کہا تھا کہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے. جو مرضی وہ کہیں اسپیچز میں یا خان صاحب کو جا کے, مگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر بہت کچھ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس, تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو اس لیے پھر وہ اچکزئی صاحب از ون پرسن جو کہ ڈزنٹ کیئر. ان کی تو ہسٹری بھی ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا جی اچکزئی کو بنا دیں. اب اچکزئی کا آپ کو بنا دیا, مگر آپ نے دیکھا آلریڈی کیمپین شروع ہو گئی ہے ان کے خلاف ان کی صاحبزادی کو لے کے کچھ چیزیں. ایک تو صاحبزادی, پھر ان کی اور بھی کہ کس سٹیج پہ وہ افغانستان کے حامی تھے اور انفیکٹ پاکستان کی ایسی بات کرتے تھے جس سے پاکستان ٹوٹ سکتا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ بھی باتیں باہر نکلنی شروع ہو گئی. تو یہ تو انیویٹیبل ہے. اچھا, جس کے آپ جب بھی آپ کسی اس قسم کی جگہ پہ آئیں گے تو وہ پوری فائلیں نکل آئیں گی اور آپ کے اوپر اٹیک شروع ہو جائے گی. جیسے آپ نے انیویٹیبل کا لفظ استعمال کیا کہ ناگزیر ہے, یہ پاکستان میں ناگزیر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تھوڑے عرصے کے بعد اس کا ہنی مون پیریڈ ختم ہونا ہوتا ہے. اب جو میں نے جہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا میں اس کی طرف آتی ہوں. انہی 2-3 دنوں میں کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں جیسے جو طاقتور طبقات ہیں وہ اس حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے لوگ میڈیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی پنجاب گورنمنٹ سے مریم نواز صاحبہ سے خوش نہیں ہیں, ناراضی ہے اور دن گنے جا چکے ہیں. نہیں, دیکھیے ایک دو صاحب ہیں وہ بھی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ, اور اشارہ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی مسئلہ ہے. عرفان صدیقی صاحب کی بڑی مشہور پریڈکشن ہے, تو وہ اسی کا اشارہ کیا جا رہا تھا کہ کچھ کے اوپر ایشو بنا ہوا ہے. ٹھیک, میرا نہیں خیال ایسی بات ہے. آئی تھنک بڑی اسموتھلی سب کچھ ہو جائے گا. اچھا, جو کچھ ہونے جا رہا ہے ویری اسموتھلی, دیر ول بی نو پرابلم. تو مگر ایک چیز صحیح ہے, وہ یہ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ کہیں جا نہیں رہی, ان دا سینس یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہو رہی. امریکہ کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہو گئے, کیا ملا آپ کو؟ ٹوٹو. افغانستان کے ساتھ آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کیا ملا؟ ٹوٹو. ٹھیک, آپ آئی ایم ایف سے پیسے لے لیے, کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. $1 بلین سے کیا ملتا ہے؟ آپ کی گروتھ رکی ہوئی ہے بالکل. آپ ادھر جا ہی نہیں رہے ہیں کہ گروتھ ہو, کہ امپلائمنٹ ہو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اکانومی رکی ہوئی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ جی یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے, اب 2 سال ہو گئے ہیں, وی سی نتھنگ. ابھی ہمیں لپا دیا جا رہا ہے کہ جی آئیں گے. بہت بڑی چیز بنائی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فیملی ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گی منرل سیکٹر میں اینڈ سو آن. جب ہوگا دیکھی جائے گی, اور اگر ہوگا بھی تو اٹ ول ٹیک 10 years before the fruits of that labor materialize. تو آئی تھنک ان ٹرمز آف کارکردگی کسی کی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کسی نے بھی ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے جس سے عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہو. آپ جو مرضی کرتے جائیں, جب تک آپ عمران خان کی پاپولیرٹی کو ڈینٹ نہیں ڈالیں گے اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش نہیں ہوگی. جی, تو وہ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے کام کریں, سیاسی کریں, اکنامک کریں, جو بھی کریں, جس کا اثر یہ ہو کہ کل کو جب الیکشن کی طرف جائیں کچھ اپنے ووٹس آپ کو مل جائیں. خان کا جو سپورٹ ہے اس کو ڈائلیوٹ کریں. مگر وہ ادھر نظر نہیں آ رہا. تو یہ کیوں نہیں آ رہا؟ اب آپ ایشو کی طرف نشاندہی تو کر رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کے لحاظ سے گزشتہ 4 سال پاکستان کی تاریخ کے بدترین سال رہے, گورننس کی خامیاں تھی, پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی, شرح سود کم نہیں ہو رہی, ایف بی آر میں شارٹ فال دیکھا جا رہا ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, دعوے بڑے ہوئے انویسٹمنٹ کے لیکن مٹیریلائز نہیں ہوئے. کور ریزن؟ ہاں تو ہے نا, ایسی سچویشن ہے نا, اب یہی ہو رہا ہے. اب کس وجہ سے؟ کیا گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا؟ گورنمنٹ کے پاس پالیسیز نہیں ہیں؟ نہیں, بیسکلی جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ ہمارا مینوفیکچرنگ بیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. چائنا ہیز فلڈڈ دا مارکیٹ. آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ پالیسیز ہیز ناٹ بین گڈ. آپ کی فارن ایکسچینج کرائسس سارا وقت آپ پہ سر پہ رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ پہلے تو مہنگائی ہو جانی شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ مہنگائی کو روکنے کے لیے آپ پھر سلو کر دیتے ہیں گاڑی کی اسپیڈ. جب گاڑی کی اسپیڈ سلو کرتے ہیں تو پھر
امپلائمنٹ نہیں ملتی, کھانے پینے کو نہیں, مطلب آل سارٹس آف پرابلمس. تو مائی سینس از دیٹ ان ٹرمز آف اچیومنٹ کس طریقے سے میجر کی جائے. ایک تو یہ ہے کہ جی پتہ لگے جی 5% گروتھ ہو رہی ہے, وہ تو ہو نہیں رہی. آپ تو 2.4% پہ آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کے ساتھ تو معاملے بڑھ رہے ہیں نا, کم تو نہیں ہو رہے. اچھا جب بھی یہ بڑھائیں گے اس گروتھ کو, پیسہ اسپرنٹ کر کے, انٹرسٹ ریٹس بڑھا کے اینڈ سو آن, یا کم کر کے, تو ہوگا کیا, مہنگائی ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ پرانا سٹائل ہے پاکستان کی گورنمنٹس کا کہ پہلے تو یہ خرچے کرنے شروع کر دیتے ہیں, پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی, ڈیفیسٹ ہو گئی, پیسے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, پھر اس کو روکتے ہیں اور پھر ساری چیز ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہے, سب کچھ رک جاتا ہے. سو دے آر کاٹ ان دس. اور فارن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, پاکستانی انویسٹمنٹس کر نہیں رہے لوگ. اب انسٹیڈ آف مینوفیکچرنگ یا ابھی اے آئی وغیرہ ادھر جا نہیں رہے ہیں. جی سو دس از دا پرابلم کہ دی اکانومی نیڈز جوس. وہ جوس جس قسم کی جوس ملتی ہے اس سے مہنگائی ہو جانی شروع ہو جاتی ہے. وہ پرنٹ کرتے ہیں نا پیسے, تو اس قسم کے مسئلے ہیں. تو آئی تھنک کوئی امکان نہیں ہے کہ اکانومی جو ہے وہ 5-6% پہ جائے گی اگلے 2-3 سال میں, کوئی امکان نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی تو ایک پریشانی ہے. اور پھر وہ جو پاپولیرٹی ہے اس کا علاج کس طرح سے ہو سکے گا جب ان کے پاس کوئی ایسا معجون یا ایسی کوئی دوا ہے ہی نہیں. سٹ صاحب, اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 200% چانسز ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے. میرا خیال تھا کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے کچھ 6 ماہ پہلے, پھر وہ رہ گئی. جی ابھی میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے. اچھا, مگر ہمیں اگر آگے جاتے پتہ لگے کوئی ایسی بات تو پھر ہم اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. مگر دیکھیے ڈیل کیا ہوگی مجھے آپ بتائیں. کہ اس نظام کو تھوڑے عرصے کے لیے ایکسیپٹ کر لیں, وہ نہیں کرے گا, خاموش وہ ہو نہیں جائے. کرے گا. وہی جو ایک عرصے سے وہ تو پرانی بات ہے نا. اس کو یہ کہا جا رہا ہے تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ. جی, وہ کیسے چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ ہی از اے فائٹر. وہ تو نہیں چپ کر کے بیٹھے گا. وہ سارے پولیٹیکل ان کا کیپٹل اس پہ داؤ پہ لگ جائے گا. ایبسولوٹلی. تو وہ نہیں کریں گے. سو آئی تھنک دس از آل کائٹ فلائنگ. کرائسس بہت سیریس ہے, کرائسس آف پالیٹکس اینڈ اکانومی. اکانومی تو ہمیشہ ہی رہا ہے, بٹ یہ جو کرائسس ہے نا جو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بنا لی ہے, دس از اے ریئل کرائسس. اور اس کا سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا, تو سولوشن ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ گم ہی نہ ہو جائے. اوکے ٹھیک ہے, سمجھ جائیں گے سمجھنے والے. ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. سر صاحب, پچھلے ہفتے کا ہمارا آخری شو ہوا تھا جب مذاکرات ہونے جا رہے تھے, بات چیت ہونی جا رہی تھی قطر اور ترکیہ کی معاونت سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان. جو بھی بات چیت ہوئی اس کا لبے لباب یہ ہے کہ سیز فائر ہو گیا, اور رپورٹڈلی یہ کہا جا رہا ہے, تفصیلات تو اس کی سامنے نہیں آئی ابتدائی, لیکن اگلا دور 25 کو ترکیہ کے شہر استنبول میں ہونے جا رہا ہے. اب اس میں جو ہمیں تھوڑا بہت خواجہ آصف بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 25 کو مذاکرات ہوں گے اس کے بعد اصل صورتحال سامنے آئے گی.